اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو مسلمان الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور بالخصوص ایسی راتیں آتے ہیں جن میں وہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ وقت جو عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح نصف شعبان کا معاملہ ہے، کثیر تعداد میں مسلمان اس رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو ان مسلمانوں پر بدعت کے فتوے لگاتا ہے کہ جناب یہ ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں، حالانکہ کثیر تعداد میں صحیح احادیث ہیں، حسن احادیث ہیں۔ محدثین کا معمول ہے اور تابعین کا معمول ہے کہ وہ ان راتوں کو جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث سے ثابت کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو محدثین کے معمولات بتائیں گے اور تابعین کے معمولات کہ وہ اس رات کو جاگا کرتے تھے۔ اس رات کے خلاف سب سے پہلی جو بات کی جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہا جائے۔ تو اس بات کو لیتے ہیں جناب، دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا ہی بتاتے ہیں، اس سے آگے جانے کو وہ بدعت سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ اور شیخ زبیر الزئی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے بڑے شواہد ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس روایت کو بارہا پیش کرتے ہیں۔ جناب دیکھیں کہ یہ بدعت کے مخالف ہے، یہ بڑی اہم دلیل ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ ان کے اصول کے مطابق یہ مردود ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے جو ان کا طریقہ کار ہے اس لحاظ سے، کیونکہ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ حدیث ترمذی میں ہے 2738 امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف الا من حدیث زیاد بن ربیع، میں اس کو زیاد بن ربیع ہی کے طریقے سے میں اس کو جانتا ہوں۔ اور زیاد بن ربیع کے بارے میں کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فیہ نظر، اس میں کیا ہے، نظر ہے۔ اور فیہ نظر، جب امام بخاری کسی راوی کے بارے میں فیہ نظر کہے تو اس کے بارے میں کیا ہے جناب، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں انڈیا کے، کفایت اللہ سنابلی، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے اقوال جرح میں ایک قول ہے فیہ نظر، تو اس کے مراد یہ ہے، محدثین نے یہ لیا ہے فیہ نظر کہ یہ راوی سخت ضعیف ہے اور متروک ہے۔ جس کو امام بخاری کہے کہ فیہ نظر تو اس سے مراد یہ راوی سخت ضعیف ہے اور متروک ہے۔ تو جس سند میں زیاد بن ربیع ہے تو وہ اصول محدثین پر تو وہ سخت ضعیف ہے، مردود ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مردود ہے، لیکن ان کے مطابق مردود روایت سے کس طرح یہ دلیل لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو نصف شعبان کی روایت سناؤں گا جو حدیثیں حسن ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس میں وہ 3 روایت لائے ہیں۔ شیخ زبیر نے کہا کہ اس کے شواہد ہیں جس کی وجہ سے یہ حسن ہے، حالانکہ شواہد اس کے الٹ ہیں۔ وہ کیا ہے شواہد، دیکھیں، یہ السنن الکبریٰ دارالکتب العلمیہ سے جو چھپی ہے بیروت سے، وہ 2017 نمبر اس کے روایت ہے، اور شاملہ میں اس کا نمبر ہے 8882۔ نافع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حمد کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے بخل کیا، اللہ کی حمد کیے لیکن تو نے نبی علیہ السلام پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ بلکہ آپ نے اسے ڈانٹا کہ ہم تو کیے، درود کیوں نہیں پڑھا؟ اسی سے اگلی روایت ہے مکتبہ شاملہ میں، اس کا نمبر ہے 8883، اوپر والی 82 یہ بھی 82 ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے اس کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو نے الحمدللہ تو کہا، والسلام علی رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اب ترمذی میں کہ کیوں کہا اور یہاں کہ کیوں نہ کہا۔ اب تیسری روایت وہی ترمذی والی لائے ہیں
امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مکتبہ شاملہ میں اس روایت کا نمبر ہے 8884 اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2738 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں میں اس کا قائل ہوں، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اس روایت کے بارے میں امام بہقی کیا کہتے ہیں؟ امام بہقی کہتے ہیں کہ اوپر والی 2 روایتیں یہ صحیح ہیں، کیونکہ اس میں زیاد بن ربی ہے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ متروک ضعیف ہے. تو جو 2 روایتیں جس میں یہ حکم ہے کہ جب تم حمد کرو تو نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھو، وہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، یہ روایت ضعیف ہے. اب یہ تحقیق ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ فیہ نظر، یہ کہتے ہیں یہ شواہد ہیں. بھائی شواہد یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس شخص کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے فرمایا والسلام علی رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ بھائی تو یہ کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں الٹ کیسے جاتے ہیں، بیس بناتے ہیں، بنیاد بناتے. دیکھیں عبداللہ بن عمر نے منع کر دیا تم نمازیں پڑھ، تو بھائی نماز پڑھنا کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ کہتے جی ہر مردود کام جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی، تو نماز پڑھنا نئی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں نہیں پڑھی. مسلمان چاہے دن کو پڑھے چاہے رات کو پڑھے، یہ تو بلندی درجات کا سبب ہے، لیکن کس طرح منافقت اور منافرت. اب آتے ہیں نصف شعبان کی روایت کے متعلق. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں حدیث لاتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر شخص کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے. اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام حیثمی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اب اس پہ اعتراض کیا آتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک راوی مقبول، اس کے بارے میں ہے کہ وہ روایت کرائے مالک بن خامر سے، تو مقبول نے مالک سے کوئی ملاقات نہیں کی، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب الکاشف رقم نمبر 5227 پہ لکھا ہے کہ مقبول مالک کے شاگرد ہیں. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے رقم نمبر 7717 میں کہ مالک کے شاگرد کون ہیں؟ مقبول. تو شاگرد کیسے ہوگا؟ جب ملاقات نہیں تو شاگرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ملاقات ہوئی، آپ شاگرد ہیں. اس کے علاوہ امام مزی نے بھی کہا ہے کہ مقبول مالک کا شاگرد ہے. امام مزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے تہذیب الکمال، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبول مالک کا شاگرد ہے. تو یہ جو اعتراض ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ ان کا شاگرد ہے. تو شاگرد تب ہوگا جب ملاقات ہوگی. نمبر 2 روایت ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، جس کے بارے میں انجینئر مرزا علی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آئنسٹائن ہے، یہ امام ہے. جب ان کے مطلب کی بات آتی ہے وہ آئنسٹائن ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وہ روایت صحیح ہوتی ہے اور اس کو زبیر زیبی مانتے ہیں. لیکن جو اہل سنت کے موقع پر روایت ہے جناب بالکل اس کو رد کر دیتے ہیں. ابن ماجہ میں جو حدیث ہے 1390 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس مشرک اور کینہ پرور کے سوا ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کو البانی نے کہا یہ حسن روایت ہے. نمبر 3 روایت جس کو البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں کہا کہ یہ صحیح روایت ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ نمبر 135 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ کرتا ہے، پس اپنے تمام بندوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 2 کے، اول کینہ پرور، دوسرا خودکشی کرنے والا. اور اس کے نیچے شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے مطابعات ہیں اور اس کو شیخ ارنوت بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت صحیح ہے. آئیے اب تیسری روایت جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، بس اپنے تمام بندوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 2 کے، اول کینہ پرور، دوسرا خودکشی کرنے والا. اس کو شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پہ کہا کہ یہ صحیح روایت ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. شیخ البانی صحیح کہتے ہیں،
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پچھلی میں نے آپ کو ابن حبان سے روایت سنائی اس کو شعیب ارنوت محدث ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حسن روایت ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی ہو گئے، شیخ البانی ہو گئے، شیخ شعیب ارنوت، یہ تمام ان روایات کو حسن اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگلی روایت اس کو بھی شیخ البانی صحیح کہتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ مومنوں کی بخشش فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کینہ کو چھوڑ دیں۔ شیخ البانی اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 385۔ اور جو لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو جو کہتے ہیں یہ بدعت والا عمل کر رہے ہیں، اور جن محققین نے اس کو بدعت کہا ہے، لوگوں کی کلاس لی ہے شیخ البانی نے۔ شیخ البانی اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ نمبر 138 پہ لکھتے ہیں کہ جو قاسمی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ اس رات میں کوئی ایسی روایت صحیح نہیں ہے، انہوں نے اپنی ضعف کا یہ اظہار کیا ہے کہ وہ کتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ جناب ساری روایتیں کیا ہیں جی ضعیف ہیں اور کوئی روایت اس بارے میں کوئی صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی نے ان کی کلاس لی اور کہا کہ اگر وہ محنت کر لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس رات کی فضیلت میں کئی حسن روایات ہیں اور کئی صحیح روایات ہیں۔ تو آپ کے سامنے کافی ساری روایت میں نے پڑھ کے سنا جس میں حسن بھی ہیں، جس میں صحیح بھی ہیں، اور کثیر تعداد میں ضعیف روایتیں ہیں۔ شیخ البانی نے کافی ساری روایات کو جو ہے اور صحیح کہا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف ظہور فرماتا ہے، پس اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے ان کے جو مشرک ہے اور کینہ پرور ہے۔ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ روایت ہے 1995۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، ان کی کتاب الاعمالی صفحہ نمبر 120۔ اور ایک بہت بڑے امام ہیں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس روایت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ المتوفہ 292۔ اب دیکھیں یہ خیر القرون میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی صرف اس طریق سے جانتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ سب سے اعلیٰ اسناد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اگرچہ اس اسناد میں کچھ ہو، اگر ہو بھی، بس ابوبکر کی جلالت نے اسے حسین بنا دیا ہے۔ یہ حسین روایت ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کے بہت سارے فضائل اور برکات ہیں، تو خواہ مخواہ ان مسلمانوں پر بدعت کا فتویٰ لگانا کہ جناب اس رات کو کیوں عبادت کرتے، بھی آپ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے مسلمان جاگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر آپ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور کثیر تعداد میں روایت جو حسن ہے، صحیح ہیں اور ضعیف بھی ہوں، تب بھی فضائل میں محدثین کے اس بات پر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تابعین کا یہ معمول رہا ہے، محدثین کا یہ معمول رہا ہے، اور شیخ البانی کے اساتذہ اور ان کے ہم مسلک علماء شیخ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین عمل ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔